نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، کل میں ذکر کر رہا تھا کہ رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو وہ شجر ممنوعہ جس درخت کے پاس جانے کا سے روکا تھا، اس کے مختلف حوالے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ وہ گندم کا پودا تھا، کچھ روایات کے مطابق وہ زیتون کا درخت تھا، اور کچھ روایات کے اندر انگور کے حوالے سے بھی بات آئی ہے کہ وہ انگور کا پودا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، ظاہر ہے کہ اس سے یہ تھا یا وہ تھا، اس سے ہماری ایمان پہ اور ہمارے یقین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ نے روکا تھا، تو جب وہ ابلیس کے شر کا اور اس کی طرف سے وسوسوں کا شکار ہو کے اور اس کے بہلاوے میں آ کے انہوں نے اس ممنوع شجر کا پھل تناول فرما لیا، تو اس کے بعد پھر رب کائنات نے ان کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ یہاں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے ان سے کہا تم اتر جاؤ یہاں سے، اور تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعضوں کے دشمن ہوں گے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو اہبتو جو صیغہ ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی زبان میں واحد اور جمع نہیں بلکہ واحد، تثنیہ اور جمع تین صیغے ہوتے ہیں۔ تو تثنیہ کا صیغہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جب دو ہیں حضرت آدم اور اماں حوا، تو پھر یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا، تو جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ تو اس کے لیے مفسرین نے، علماء نے وضاحت کی کہ دراصل اس سے تمام افراد بنی آدم جو سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے وہ سب مراد تھے کہ بھئی آپ جائیں دنیا میں اور وہاں پر نسل انسانی پھیلے گی، اور ان میں سے کچھ بعض جو ہیں وہ بعضوں کے دشمن ہوں گے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ دوسروں سے برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، اور پھر اس وقت تو خیر فلسطین کی مثال بڑی آسانی سے دی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے ایک دوست نے متوجہ کیا کہ چونکہ ابلیس کو بھی تو جنت سے نکالا گیا، اور اگر وہ ایک شامل ہو جائے تو پھر یہ تین ہو جاتے ہیں، اور تین کا تعداد جو ہے وہ جمع کے صیغے کے لیے کفایت کرتی ہے۔ تو اس کا جواب سیدھا سادہ یہ ہے کہ ابلیس کو تو جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اسی وقت جنت سے نکال دیا گیا تھا، وہ اس وقت اس کو حکم نہیں ہوا، حکم تو پہلے ہو چکا اور جنت سے نکالا جا چکا۔ اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنت سے پہلے نکالا جا چکا تو اب جو کہا جا رہا ہے کہ جی شیطان نے ان کو ورغلایا اور بہکایا اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا کیا، یہ اس نے شر پھیلایا، تو وہ تو پہلے نکالا جا چکا، اب اس نے کیسے کیا؟ تو یہ واقعہ چونکہ اسرائیلیات کے اندر، یعنی یہودی اور عیسائی، ان دونوں اقوام میں یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، جنت میں ان کا قیام، اور اس کے بعد وہاں سے دنیا میں آنا، یہ ان کے بھی ایمان اور یقین کا حصہ ہے۔ یہ صرف اسلام کے بارے میں منفرد نہیں ہے بلکہ وہ بھی شامل ہیں۔ اسرائیلیات کے اندر تو بہت ہی لغویات ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، وہ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کے کر بھی نہیں سکتے، تو ان کی بات تو چھوڑیے، لیکن علماء نے جو ذکر کیا کہ وہ کس طرح اس نے بہکایا، تو اس کے بارے میں یہ چند ایک باتیں ہیں جو سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ابلیس کو جنت میں آنے سے روک دیا گیا، تو وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ، وہ تو فرشتوں کا استاد تھا نا، تو پہلے اس کی بڑی عزت تھی، وقار تھا، زمین آسمان کا کوئی چپا ایسا نہ تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، تو یہ اس کی حیثیت تھی۔ لیکن اب وہ اس طرح جنت میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن وہ چھپا کے، اور ظاہر ہے کہ رب کائنات سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن جب اس کی بعض حکمتوں کی تکمیل ہو رہی ہو تو رب کائنات اس کی طرف اشارہ نہ فرمائے، یہ اس کی اپنی مصلحت کی اور حکمت کی بات
مصلحت کا لفظ تو اللہ کے لیے بولنا شاید جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی اپنی حکمت کی بات ہے۔ تو یہ آیا ہے کہ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جنت کے اندر دو جاندار کہیے یا جو بھی کہیے کہ وہ بہت خوبصورت تھے، ایک مور اور ایک سانپ، اور سانپ اس وقت اس شکل میں نہیں تھا جیسے اب ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک چوپائی کی صورت میں تھا اور بہت زیادہ حسین تھا، بہت خوبصورت تھا، اور ابلیس نے ان سے بہت دوستی گانٹھی ہوئی تھی پہلے سے۔ تو یا تو یہ ہے کہ جو مور ہے وہ ابلیس کی توجہ دلانے پر اس کی مدد کے لیے وہ جب اس نے ناچنا شروع کیا، اور وہ آپ جانتے ہیں مور جب ناچتا ہے تو وہ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے، تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہ اس کی اس خوبصورتی سے مسحور ہو کر گویا اس کے پیچھے چل پڑے، اور ناچتا ناچتا وہ جنت کے دیوار کے ساتھ، جو بیرونی جنت کے باہر کا علاقہ ہے اس سے کے ساتھ جو دیوار تھی وہاں پر آ گئے، اور ابلیس جو ہے وہ باہر تھا، اور وہاں سے اس نے وہ کمیونیکیشن کی آواز لگائی اور بات کی کہ جی ٹھیک ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، آپ کو سجدہ نہیں کیا، اور اللہ نے مجھ کو اس کے پاداش میں سزا دی، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور معافی مانگتے ہوئے میں آپ سے ایک ایسی بات بتاؤں کہ آپ اس سے خوش ہو کر مجھے بالکل معاف کر دیں گے کہ وہ جو پودا ہے وہ دراصل جنت میں ہمیشہ رہنے کا ایک بہانہ ہے، جو اس کا پھل کھا لے گا وہ پھر جنت سے نکلے گا نہیں، اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اور روایات میں یہ بھی ہے کہ موت، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے موت کا منظر تو دیکھا نہیں تھا، تو اس سے پوچھا کہ بھئی یہ موت کیا ہے، تو اس نے وہ پریٹینڈ کر کے کہ جی جب آدمی مرتا ہے تو اس کی جھانکنے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، کس طرح وہ ایڑیاں رگڑتا ہے اور کس طرح وہ اذیت میں ہوتا ہے، وہ پریٹینڈ کر کے وہ دکھایا اور بتایا کہ جی موت ایسی اذیت ناک چیز ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کو کا اعتبار کیوں کیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم کھائی کہ بخدا میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو آپ کا بھلا چاہنے والا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال نہیں گزرا، انہوں نے سوچا کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی کیسے کھا سکتا ہے۔ وہاں اس وقت تک ابھی ہماری عدالتوں کا سسٹم اس طرح سامنے نہیں آیا تھا جہاں پہ ماشاءاللہ گواہیاں اسی انداز سے چلتی ہیں، اللہ رحم کرے۔ لیکن بہرحال تو وہ اس کے اس قسم کھانے سے اور اس یقین دہانی کرانے سے وہ اس کے ورغلانے میں ایک طرح سے آ گئے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ سانپ جو ہے ان کو اپنے منہ میں چھپا کے اور لے گیا جنت میں، اور وہاں پہ اس نے یہ مکالمے کیے جو کچھ ابھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ یہاں پر علماء میں بحث یہ چلی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جو کام کیا تو یہ رب کی نافرمانی تھی، اس حکم کے خلاف تھا، تو یہ انبیاء سے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی نافرمانی، اور رب کی نافرمانی گناہ ہے، تو یہ گناہ کا صدور کیا ممکن ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ اور نیکی انما الاعمال بالنیات، یہ تمام انحصار ہوتا ہے نیتوں پر، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی نیت نہیں تھی، اور اس میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید یہ سورہ طٰہٰ کے اندر رب کائنات نے اس کا باقاعدہ اعلان فرمایا کہ، معاف کیجیے میری نگاہ کا کچھ مسئلہ ہے، وَلَقَدْ أَهْدَيْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا، ان کی نیت نہیں پائی، انہوں نے جان بوجھ کے یہ میری نافرمانی نہیں کی۔ تو جب قرآن گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی بلکہ وہ بھول گئے، تو بھول چوک تو آپ روزے کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ پھر گناہ اس طرح شمار ہی نہیں ہوتا، اور انبیاء سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے دو تین بڑی واضح باتیں ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر انبیاء سے گناہ کا صدور ہو تو ظاہر ہے کہ ان کی اتباع کرنا حرام ہوگا، جبکہ نبی کی اتباع کرنا واجب ہے۔ نبی کی اتباع کرنا تو ہم پر واجب ہے، اور اگر ان کی اتباع نہیں کریں گے تو ہمیں سیدھے اور غلط راستے کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہمیں اللہ کی رضا اور ناراضگی کا علم کیسے ہوگا؟
تو ہمیں تو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ انبیاء کے توسط سے ملتا ہے، تو انبیاء کی اتباع جو ہے، ان انبیاء کی پیروی جو ہے وہ تو ہم پر واجب ہے، وہ ہم پر لازم ہے، اور اگر ان سے گناہ کا صدور ہو تو ظاہر ہے کہ ان کی اتباع حرام ہوگی، تو اس لیے نبی سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ جس سے گناہ کا ارتکاب ہو وہ فاسق ہوتا ہے، اور اس کی بات جو ہے وہ تحقیق، بغیر تحقیق کے ماننا جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہ سورہ الحجرات کی غالباً، یہ اب مجھے آیت نمبر تو یاد نہیں ہے، وہاں پہ رب کائنات نے فرمایا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تم تحقیق کر لو کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، بغیر تحقیق کے اس کی بات کو ماننا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ جب نبی آپ کو کوئی خبر دے تو کیا آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ کی طرف آپ کو ہرکارہ دوڑائیں گے، مولا تو نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ نبی کے فرمان پر تو ہم کوئی تحقیق کر ہی نہیں سکتے، اور نبی کی بات ماننا ہمارے اوپر لازم بھی، اگر نہیں مانیں گے تو ہمیں ایمان ہی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اگر نبی سے گناہ کا صدور ہو تو پھر یہاں پر یہ مشکل ہو جائے گی کہ پھر ہم ان کی بات مانیں یا نہ مانیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، جس سے گناہ کا صدور ہو تو کیا خیال ہے، اس کو برا بھلا کہنا چاہیے یا نہیں؟ بھئی چاہے وہ نصیحت کے طور پر ہو، چاہے اس گناہ سے نفرت کے اظہار کے لیے ہو، جو کچھ بھی ہو، جس سے گناہ کا صدور ہو اس کی ملامت کرنا عقل بھی کہتی ہے اور شریعت بھی کہتی ہے کہ وہ جائز ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نبی کو، اچھا جس کی ملامت کی جائے گی یہ اس کو ایذا پہنچائی جائے گی یا نہیں؟ اس کو تو تکلیف ہوگی نا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نبی کو اگر کوئی ایذا پہنچائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم ذرا تھوڑا سا بھی توجہ کر کے دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے۔ اور ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، انبیاء کے سوا دوسرا کوئی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب مقبول بندے، رب کائنات ان کی حفاظت فرماتا ہے، انہیں گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان میں آپ اہل بیت اطہار کو لے لیجئے، ان میں آپ اولیاء کو، اذکیاء کو، اصفیاء کو لے لیجئے، تو یہ ہستیاں ہیں جو گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی، لیکن ان کو ہم معصوم نہیں مانتے عقیدے کے مطابق۔ عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہستیاں ایسی پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں گناہ کا تصور ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن یہ گناہ سے محفوظ ہیں، معصوم صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ اس پر تو اتنا کلام کافی ہے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک بات اور کہوں۔ دراصل مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات کہوں جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو، لیکن اگر کہیں اصلاح کی صورت ہو تو اس کو تو ضرور اپنا لینا چاہیے۔ دیکھیے، پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ مسجد میں آتے تھے تو مسجد کے اندر ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی، اور جو بھی شخص آتا تھا اگر اس کے پاس اپنی ٹوپی نہیں بھی ہوتی تھی تو ٹوپی رکھ کے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ اچھا، جب ہمیں یہ بتایا گیا اور علم دیا گیا کہ جناب بغیر ٹوپی کے، بغیر سر ڈھانپے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے سر ڈھانپنا غیر ضروری سمجھا، نماز تو ویسے بھی ہو جاتی ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے، اس لیے چھوڑیے، رہنے دیجیے۔ اسی طرح پہلے جب بات ہوتی تھی، مثلا شب برات کی بات ہے، تو اس میں سب لوگ رات کو نوافل پڑھ رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے حقوق بخشوا رہے ہیں۔ اب جناب یہ بتایا گیا کہ نہیں، یہ جو شب برات ہے اس کا تو کسی صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ تو شب قدر کا ذکر ہے، دراصل جو رمضان کی رات ہے، یہ شب برات 15ویں وہ نہیں ہے۔ اچھا، ان تمام چیزوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ بھئی لوگ پہلے عبادت ہی کرتے تھے نا، لیکن جب ہمیں اس قسم کی باتیں بتائی گئیں تو اس سے ہم نیکی سے اور عبادت کے کام سے رک گئے۔ اسی طرح امت مسلمہ وہ بنیادی طور پر اہل سنت پر مشتمل مانی جاتی تھی، یا صرف اہل تشیع جو ہیں وہ اس کا ایک علیحدہ حصہ گنے جاتے تھے، لیکن باقی سب اہل سنت کہلاتے تھے۔ اور اہل سنت جتنے بھی ہیں وہ 4 اماموں کی پیروی کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کی، یا امام احمد بن حنبل کی، یا امام شافعی کی، یا امام مالک کی۔ یہ 4 امام جن کی پیروی تمام امت مسلمہ کرتی تھی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ انہی اماموں کی پیروی ہوتی ہے، جس ملک میں بھی پہنچ جائیں وہاں پر
سعودیہ کے اندر وہ حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں. ادھر لیبیا کی طرف چلے جائیں تو وہ امام مالک کے پیروکار ہیں. وہاں پہ میں خود بھی گیا ہوں. امام مالک کے پیروکار جو ہیں وہ نماز کے اندر جب الحمد شریف پڑھتے ہیں تو بسم اللہ وہ چونکہ حصہ مانتے ہیں الحمد شریف کا، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی وہ بالجہر پڑھتے ہیں، زور سے بآواز بلند پڑھتے ہیں. اسی طرح یہ جو علاقہ ہے سمرقند، بخارا اور اس طرف، یہاں شافعی زیادہ ہیں، امام شافعی کے ماننے والے. تو یہ تمام امام جو ہیں یہ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور کسی بھی امام کے حوالے سے آپ نے کبھی کسی سے مذمت نہیں سنی ہوگی، برائی نہیں سنی ہوگی. ہر امام جو ہے وہ جو بھی اس کی جس امام کی بھی پیروی کریں گے وہ سیدھے راستے پہ ہوں گے. اچھا، آج کل اگر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، عقیدے پر بحث نہیں کر رہا میں عمل کی بات کر رہا ہوں. عقیدہ اپنا ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اس کا جواب دے دیں گے، ورنہ عقیدے پر کلام کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتا. لیکن عمل کے حوالے سے تو بات کی جا سکتی ہے. اگر کسی کا عقیدہ ایسا ہے تو اس پر میں نہیں، لیکن جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، جو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے بہت سے دوستوں کو دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا رات عشاء کے بعد تراویح میں کہ 8 رکعت کے بعد بہت سے لوگ جو سب اہل حدیث حضرات نہیں ہیں، جو حنفی ہیں، وہ بھی 8 تراویح پڑھنے کے بعد نکل جاتے ہیں. نہیں جی، علماء نے کہا ہے کہ جی وہ 8 بھی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، مولوی جانے، گناہ ثواب ان کے ذمے، ہمیں تو رعایت مل رہی ہے. تو پہلے علم ہمیں ہوتا تھا کہ اس کی علم ملتا تھا، ہم نیکی کی طرف راغب ہوتے تھے. نیکی ظاہر ہے کہ اگر ہمیں علم ملے تو اصولی طور پر تو علم ہمیں نیکی کی طرف، زیادہ نیکی کی طرف راغب کرے تو وہ قابل تعریف ہوگا. اب آج کل جو علم ہے وہ ہمیں نیکی سے دور لے جاتا ہے. یعنی اب اکثر لوگ جو ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ میں جس امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، چاروں امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، چاروں امام 20 تراویح کے قائل ہیں. کوئی ایک امام بھی اس سے ہٹا ہوا نہیں ہے. اچھا، جو شیعہ ہے وہ تراویح پڑھتے ہی نہیں، ان کے نزدیک تراویح ہے ہی نہیں. صرف ایک وہ طبقہ جو کہ اہل حدیث کہلاتا ہے اور جس کا آپ کو امت مسلمہ کی تاریخ کے اندر کوئی قابل ذکر حصہ ہی نہیں ہے، صرف انہوں نے 8 تراویح کا شوشہ چھوڑا. اچھا، یہاں پر بہت سے لوگ یہ سوچ کے کہ جناب وہ چونکہ آمین زور سے کہتے ہیں، چونکہ وہ رفع یدین کرتے ہیں، تو یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ مثلا سعودیہ کے لوگ ہیں یا باقی. حالانکہ آج تو آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ کے اندر بھی تراویح پڑھی جاتی ہے تو 20 ہی پڑھی جاتی ہے. تو وہ کام جو کہ امت مسلمہ میں اختلافی تھا ہی نہیں، اس کو ہم نے اپنی تن آسانی کے خاطر استعمال کر لیا. دیکھیے، اگر کوئی اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے نزدیک وہ 8 تراویح ان کے مسلک کا حصہ ہے، میں ان کو کریٹیسائز نہیں کرتا، ان کو برا نہیں کہتا. لیکن آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوں اور پھر اس طرح یہ جناب گناہ ثواب مولوی کے سر ہمیں تو کہا ہے کہ نہیں جی 8 سے بھی ہو جاتی ہے. حالانکہ جو 8 تراویح کے قائل ہیں، مزے کی بات یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تہجد میں جو رکعتیں تھیں وہ یہ ہیں، یہ تہجد کی اور رمضان کی وہ رکعت تراویح کی وہ برابر ہیں. ان سے کسی نے یہ تک سوال نہیں کیا کہ بھائی اگر یہ بات تھی تو تراویح کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو سارا سال چلتی ہے نا، پھر تہجد تو سارا سال پڑھ سکتے ہیں. تو جب یہ وہی چیز ہے تو پھر فرق کیوں ہو گیا؟ تراویح کا لفظ بتا رہا ہے نا کہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے، کوئی امتیاز ہے، یہ کوئی علیحدہ نماز ہے جس کو تراویح کے حوالے سے پہچانا گیا ہے اور جس کا ذکر کیا گیا ہے اور جس پر بحث ہوئی ہے. تو باقی تمام امام آپ رفع یدین کرتے ہوئے تو حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ باقی امام جو ہیں وہ بھی یہ حدیثیں پیش کر رہے ہیں. اسی طرح آمین زور سے کہتے ہوئے بھی وہ حدیثیں پیش کر دیتے ہیں. لیکن وہی امام جب تراویح کے حوالے سے 20 رکعت کا قول کرتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات صحیح اور غلط کی، جائز اور ناجائز کی آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ صرف تن آسانی کی بات ہے. چلو 8 رکعت پڑھ کے جناب ہم نکل جائیں گے، یہ بے وقوف کھڑے ہیں جناب، تھک رہے ہیں اور 20 رکعت پڑھ رہے ہیں. لیکن اتنی بات تو ایک ہر مسلمان جانتا ہے کہ بھئی جتنی عبادت کریں گے اتنا ثواب تو ملے گا نا. تو چلیے آپ اس کو سنت شمار نہ کریں، نفل سمجھ کے، تو رمضان میں ایک نفل کا ثواب بھی تو 70 گنا بلکہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو پھر اگر آپ اس طرح آپ کا علم اگر آپ کو نیکی کرنے کی طرف مائل کرے تو وہ علم نافع ہے.
اور اگر آپ کا علم آپ کو نیکی سے دور کر دے تو پھر وہ نفع دینے والا علم تو نہیں ہے نا، پھر تو وہ نقصان پہنچانے والا علم ہے۔ اور ہمیں تو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ تم رب سے دعا کرو کہ علم نافع عطا فرمائے، وہ علم جو تمہیں نفع دے، اور ظاہر ہے کہ نیکی سے بڑھ کر نفع اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو معاف کیجئے، یہ میں نے بس آج بات کر دی، اور اس کے علاوہ پہلے کبھی بات کی بھی نہیں۔ دراصل کل جب اتفاق سے ذکر ہوا تو مجھ سے کہا گیا کہ جی آپ درس میں اگر یہ ذکر کر دیں تو اچھا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کوئی خدا نخواستہ فساد پھیلانا میرا ارادہ نہیں ہے، اور جو کوئی 8 رکعت پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں ان کو برا بھلا کہنا یا ان کی مذمت کرنا یا ان کو روکنا، ان پر جبر کرنا یا ان کو منع کرنا کہ نہیں جی اگر آپ نے 8 پڑھنی ہے تو ان مسجدوں میں جائیں جہاں 8 پڑھی جاتی ہیں، یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ ایسا کوئی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، ظاہر ہے کہ سب یہاں پہ کھلے دل سے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میرے ساتھ اگر کوئی دوست جو رفع یدین کرنے والے ہوں نماز کے دوران کھڑے ہوں تو میں نے کبھی اس پر کوئی تھوڑی سی بھی ذرا طبیعت کی کدورت ظاہر کی ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہمیں بہرحال لوگوں کو خوش دلی سے بلانا چاہیے نیکی کی طرف، اور جو چیز آپ کے نزدیک نیکی ہے، آپ کا ضمیر جس کو نیکی کہتا ہے تو آپ اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ہمیں قرآن اور حدیث کی صحیح فہم عطا فرما، اور اپنے کرم سے اس کے مطابق پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہمیں تناسانی ڈھونڈنے کی بجائے میرے مولا اپنی رضا جوئی کی توفیق عطا فرما، اور اپنے کرم سے ہم سب سے راضی ہو جا میرے مولا۔ ہماری خطائیں بہت ہیں، ہماری لغزشیں بہت ہیں، پر مولا تیری شان رحمت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تجھے تیری شان رحمت کا واسطہ ہے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔